السلام علیکم جی، ویلکم بیک اینڈ خوش آمدید آپ سب کو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہوں گے بالکل خیر خیریت سے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو جلدی سے کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور اپنا کمنٹ بھی چھوڑ دیا کریں بھائی۔ چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اس نے آہستہ آہستہ سہمے ہوئے انداز میں کمرے میں قدم رکھا۔ کل رات مقدم کی نگاہوں میں غصہ دیکھ کر وہ کافی ڈر چکی تھی۔ اس نے کمرے میں دیکھا جہاں مکمل اندھیرا چھا چکا تھا اور کافی حد تک کمرے میں دھواں بھی پھیلا ہوا تھا۔ سگریٹ کی سمیل نے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کیا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے لائٹ آن کی اور بیڈ کی جانب دیکھا۔ بنا شکنوں کے سلیقے سے بچھی بیڈ شیٹ دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر نظریں اٹھا کر اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی کو دیکھا جہاں وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ یقیناً وہ ساری رات سے یہیں بیٹھا تھا اور نہ ہی وہ ساری رات سویا تھا۔ حوریہ نے بے چینی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے مقدم نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا تھا کہ وہ گرتے گرتے بچی، کیونکہ اس سے پہلے وہ گرتی مقدم اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس سیدھا کر چکا تھا۔ کیوں آئی ہو میرے پاس؟ اب جاؤ اپنی رشتہ داریاں نبھانے جس طرح سے رات کو نبھا رہی تھی، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ آنکھیں سرخ انگارہ اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ مقدم سائیں، رات کو پھپھو سائیں کو کسی کی ضرورت تھی، وہ ساری رات روتی رہی ہیں، اس وقت بھی وہ بخار میں تپ رہی ہیں۔ حوریہ نے بے چینی سے اسے پھپھو سائیں کی کیفیت بتانی چاہی۔ حوریہ، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ساری زندگی وہ تمہیں تانے مارتی رہی ہیں، تمہیں باتیں سناتی رہیں، اور اب جب ان کی اپنی بیٹی ان کا منہ کالا کر چکی ہے تو انہیں تمہاری ضرورت ہے؟ اور ایک بار تم نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی، ایک بار تم نے نہیں سوچا کہ جب تک میں تمہیں اپنی باہوں میں نہ لے لوں مجھے نیند نہیں آتی؟ یہ بستر اب مجھے اکیلے قبول نہیں کرتا، ایک سیکنڈ کو بھی نہیں سو سکا میں۔ ایک بار تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کیوں؟ کیا یہ اہمیت رکھتا ہوں میں تمہاری زندگی میں؟ کیا اسی طرح سے ساری زندگی میرے سینے میں دل بن کر دھڑکتی رہو گی اور مجھے تڑپاتی رہو گی؟ کیوں میرے جذبات کی شدت کو تم سمجھ نہیں پاتی؟ کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری بھی نہیں ہو، تم صرف میری ہو، صرف اور صرف مقدم شاہ کی؟ وہ اسے اس کی گردن سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا بے ساختہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ اس کے شدت سے بھرپور انداز پر حوریہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اسے روکنے کی گستاخی کر کے وہ مزید اسے غصہ نہیں دلا سکتی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں سے گردن کا سفر طے کرتے ہوئے وہ مزید حدود پار کرنے لگا۔ حوریہ نے اسے روکنے کے لیے ہلکی سی مزاحمت کی جو اس کی گھوری کے آگے ناکام ٹھہری۔ وہ شخص ایک رات کی دوری برداشت نہیں کر پایا تھا اور حوریہ خوابوں میں اسے خود سے دور جاتا دیکھتی تھی۔ کتنی نادان تھی وہ! شاید دائمی جدائی کے علاوہ کبھی الگ ہو سکتے تھے، یا مقدم شاہ اسے خود سے الگ کر سکتا تھا۔ کیا ہوا سویرا بیٹا؟ تمہاری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، آؤ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، احمد شاہ نے سویرا کی بگڑتی حالت دیکھ کر کہا۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا، جیسے ابھی وہاں سے خون ٹپکنے لگے گا۔ حالت بھی کافی بگڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک کل والے کپڑے چینج نہیں کیے تھے۔ عجیب سی تھکاوٹ سے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ دکھ رہا تھا۔ نہیں بابا سائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا بخار ہے، تھوڑی دیر میں اتر جائے گا۔ آپ پھپھو سائیں کو ہسپتال لے جائیں، ان کی طبیعت کل رات سے بہت خراب ہے، سویرا نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے مطمئن کرنے کے بعد بھی وہ مطمئن نہ ہوئے تھے۔ وہ ان سے باتوں سے ہٹ کر اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ 3 دن کے بعد ان کی فلائٹ تھی۔ کردم نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ان کے لیے یہ کام کیا تھا، جبکہ دھڑکن کو تو جب سے پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ واپس جا رہے ہیں وہ ان دونوں سے روٹھ کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن احمد شاہ اسے سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ بیٹی کے گھر میں زیادہ دن نہیں رک سکتے۔ مانا کہ یہ ان کا اپنا گھر بھی ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اب دھڑکن خود اپنی ذمہ داریاں سنبھالے، اور ان کے بزنس میں بھی لندن میں کافی لوز ہو رہا تھا، اسی لیے انہوں نے جلدی واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا، جو دھڑکن کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ دیکھو جنید، جو کچھ بھی ہوا ہم تم سے اس سب کے لیے معذرت کرتے ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا ہی خون سفید ہو چکا ہے۔ مقدم سائیں نے صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تمہاری وفاداری پہ ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن پھر بھی تم نے ہمارے خاندان کی عزت رکھتے ہوئے ہماری مطلبی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا، ہم تمہارا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھولیں گے، دادا سائیں نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، لیکن ان کے ہاتھ جوڑنے سے پہلے ہی جنید ان کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں نے آپ لوگوں پر کوئی احسان نہیں کیا شاہ سائیں، یہ میرا فرض ہے۔
یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر کردم سائیں کے لیے مجھے جان دینے کا موقع ملے تو مجھے خوشی ہوگی۔ جنید نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ کھولے تو دادا سائیں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کاش تم بھی ہمارے پوتے ہوتے، آج ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کا کل تم تینوں ہو۔ دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے کردم اور مقدم کو اپنے قریب بلا کر ان تینوں کو اپنے سینے سے بھینچا تھا۔ مقدم جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ زیادہ زور سے تو نہیں لگی تھی، وہ اس کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ آپ بتائیں، آپ نے زور سے مارا تھا یا ہلکے ہاتھ سے؟ اس حساب سے بتاؤں گا، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے صرف اس وجہ سے نہیں مارا، شاید آپ نے مجھ سے اس دن کا بھی بدلہ لیا ہے جب کردم سائیں کی شادی والے دن میں نے آپ کی بات نہ مانتے ہوئے کردم سائیں کو سب کچھ بتا دیا تھا، جنید نے شرارت سے کہا۔ زیادہ کردم سائیں کا چمچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام پہ دھیان دو، مقدم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا۔ جلتے ہیں آپ کردم سائیں سے، آپ کے پاس ایسا چمچہ نہیں ہے نا، اس لیے۔ اس کی بات پر پیچھے آتے کردم نے بے ساختہ کہا لگایا تھا۔ کردم سائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ چمچہ ہے یا کانٹا، کب سے میرے ساتھ پنگے بازی کیے جا رہا ہے، مقدم نے تنگ آ کر اس کی شکایت کردم سے کی، جبکہ وہ ان کی باتوں پر مسکراتا نفی میں سر ہلاتا سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ پلیز احسن انکل سمجھنے کی کوشش کریں، وہ جنید بہت ہی کمینہ ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کردم سائیں کے سامنے بھیگی بلی بن کے رہنے والا کس طرح سے شیر بن کر مجھ پر دھاڑا تھا۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک گھر میں ایک کمرے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا پلان تھا جو بری طرح سے فیل ہو چکا ہے، اور میں یہاں اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں کاٹ سکتی، زہر لگتا ہے، انتہائی نفرت ہے مجھے اس سے، بس مجھے یہاں سے باہر نکالیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں حویلی کے ایک ایک انسان کو بتا دوں گی کہ کردم سائیں پر جان لیوا حملہ کروانے والے آپ تھے، جو کہ کردم سائیں پر نہیں بلکہ مقدم لالا پر کروایا گیا تھا، تاکہ مقدم لالا مر جائیں اور حوریہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ حوریہ اور مقدم لالا الگ ہو جائیں، لیکن آپ نے میری مدد نہیں کی، تو میں حوریہ کو بھی آپ کے اتنے خلاف کر دوں گی کہ وہ کبھی آپ کی چٹاخ نہ جانے وہ بھی کیا کیا کہنے والی تھی جب کسی نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگایا۔ عائشہ خوفزدہ انداز میں اپنے سامنے کھڑے مقدم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے تھپڑ نے اسے ایک ہی لمحے میں زمین بوس کر دیا تھا۔ میں تمہیں مطلبی سمجھتا تھا عائشہ، لیکن تم بے حس اور گھٹیا نکلی۔ تم ملک کے ساتھ مل کر میری حوریہ کو مجھ سے چھیننا چاہتی تھی، تم میری حوریہ کو مجھ سے دور کر دینا چاہتی تھی، اسے میرے خلاف کرنا چاہتی تھی۔ مقدم غصے سے اس کے سر پہ کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ نہیں لالا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب کچھ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، عائشہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اسے یقین نہ تھا کہ مقدم یہاں آئے گا اور اس کی ساری باتیں سن لے گا۔ وہ کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حویلی واپسی کے راستے بند کر سکتی تھی؟ سائیں آپ چھوڑیں اسے، تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، فی الحال چلیں، میں آپ کو وہ پیپرز دیتا ہوں، جنید نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر جنید سمجھ چکا تھا کہ اگر اسے مزید ایک سیکنڈ بھی یہاں رہنے دیا تو یقیناً عائشہ کو جان سے مار دے گا۔ مقدم شاہ حوریہ کے لیے کس حد تک پاگل تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جنید نے بہت مشکل سے اس کا دھیان باہر کی طرف دلایا، جبکہ عائشہ وہیں زمین پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، یا تو مقدم شاہ اسے مار دے گا یا شاید ملک کو۔ وہ صبح بہت خوشگوار موڈ میں گھر سے نکلا تھا، لیکن اس وقت اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ یہ سوچ ٹھیک تھی، حملہ اسی پر ہوا تھا، لیکن وہ حملہ اس پر ملک کروائے گا یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور اس میں عائشہ بھی شامل تھی۔ ہاں، وہی عائشہ جسے وہ بچپن سے اپنی چھوٹی بہن مانتا ہے، جسے وہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، وہ عائشہ اسے جان سے مروانا چاہتی تھی۔ اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ اس سے اس کی حوریہ کو دور کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے اس کے جینے کی وجہ چھیننا چاہتی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے مقدم نے پیپرز اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ جنید کے ساتھ زمینوں کے کاغذات لے کر شہر جانے والا تھا۔ کچھ کاغذی کاموں کے لیے یہ کاغذات جنید کے گھر پہ رکھے ہوئے تھے۔ مقدم کا غصہ دیکھتے ہوئے جنید نے بھی اسے کسی کام کے لیے فورس نہ کیا، شاید ہی اس وقت اس کا غصہ کوئی کنٹرول کر سکتا تھا۔ بابا سائیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر میں آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ کیسے پریشان نہ ہوں بیٹا، تمہاری طبیعت صبح سے خراب ہو رہی ہے، ایک تو تمہیں اتنا تیز بخار ہے، اوپر سے تمہیں چکر بھی آ رہے ہیں، میرے خیال سے تمہیں ہاسپٹل چلنا چاہیے، اور میرے خیال میں اس وقت آپ کو دھڑکن کے پاس ہونا چاہیے۔ کتنی اداس ہے وہ،
صبح سے ہم سے ناراض ہو کے کمرے میں بیٹھی ہے۔ میرے خیال میں فی الحال ہمیں اس کے پاس جا کے اسے منانا چاہیے۔ سویرا نے ان کا دھیان دھڑکن کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ نہیں بیٹا، میں دھڑکن کو جتنا سمجھا سکتا تھا میں سمجھا چکا ہوں۔ اب وہ چھوٹی بچی نہیں بلکہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے۔ اب اسے اپنا صحیح غلط خود سمجھنا ہوگا، اور باقی اسے گائیڈ کرنے کے لیے میں نے ایک بہترین انسان کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بھی ایک بہترین انسان کا انتخاب کیا تھا سویرا۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گئے۔ لیکن وہ میرا نہیں، حوریہ کا نصیب تھا بابا سائیں، سویرا نے مسکرا کر کہا۔ خدا کا شکر ہے میں نے کسی کا نصیب نہیں چھینا۔ اللہ حوریہ اور مقدم سائیں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش اور آباد رکھے۔ دنیا کی کوئی بد نظر ان کی خوشیوں کو ان سے دور نہ کرے۔ آمین ثم آمین، احمد شاہ نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ سویرا نے نرمی سے اپنا ہاتھ ان کے سینے میں چھپایا۔ مقدم اس کے گھر سے جا چکا تھا، جبکہ شہر جانے کا ارادہ وہ ملتوی کر چکے تھے۔ جنید کمرے میں واپس آیا تو تائشہ وہیں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں گھر سے جانے سے پہلے کچھ کہا تھا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ میں نے کھانا نہیں بنایا، وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یقیناً اس وقت وہ بہت اداس تھی، اور جنید اس کی اداسی کو سمجھنے کے بجائے اسے حکم دے رہا تھا۔ یہ رونا دھونا مچانے سے پہلے اپنے کرتوتوں پر غور کرو نکمی لڑکی۔ کس کی باتوں میں آ رہی تھی تم؟ ملک کی؟ ارے وہ تو کتے کی دم ہے، اپنے ہی داماد کو مارنا چاہتا تھا۔ لیکن تمہیں کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو اس کا ساتھ دینے لگی؟ مانا کہ تمہیں مقدم سائیں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن جسے گولی لگی اس سے تم… وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر نرمی سے بولتے ہوئے اچانک رک گیا۔ اٹھو جلدی سے کھانا تیار کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس بار سختی سے بولا۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ غصے سے کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بیوی تو ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا دل جلانے لگا۔ میں نہیں مانتی، تائشہ نے جوابی کارروائی کی۔ آج رات کے بعد خود ہی ماننے لگو گی، کیونکہ آج رات میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک نیا شادی شدہ جوڑا اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ اس سے پہلے تمہاری ہر غلطی کو میں نظر انداز کرتے ہوئے معاف کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس کے بعد تمہاری ہر غلطی کی تمہیں سخت سے سخت سزا ملے گی۔ ہاں لیکن اگر تم بیویوں والی ادائیں اپناؤ تو ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا نرم پڑ جاؤں۔ وہ تائشہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے ایک لمحے میں کھڑا کر چکا تھا، اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ اس کی باہوں میں تھی۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ تائشہ نے اپنا آپ اس کے شکنجے سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ تمہاری یہ مزاحمتیں مجھے رات کا انتظار نہ کرنے پر اکسا رہی ہیں۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے انچ بھر کا فاصلہ بھی مٹانے لگا۔ تو پھر کیا خیال ہے سارے پردے گرا نہ دیں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بالکل اپنے قریب لے آیا۔ تم بہت پچھتاؤ گے جنید اگر تم نے میرے ساتھ ایسی کوئی بھی… تائشہ کے الفاظ جنید کے لبوں کے قید میں آ گئے۔ اس کی اس حرکت پر وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی، جبکہ اس کے ہاتھوں کے نازک مکے جنید کے سینے پر دھڑا دھڑ بج رہے تھے۔ جنید نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر کے اس کی کمر کے پیچھے کر لیا۔ تائشہ کی سانسیں رکنے لگی، جبکہ جنید اس کے لبوں پہ جھکتا بے خود سا ہو گیا۔ تائشہ کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی، اور اسی احساس نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ شاید اس کی حالت کا اندازہ جنید بھی لگا چکا تھا، اسی لیے نرمی سے اسے خود سے دور کیا، لیکن اسے اپنی باہوں سے اب تک آزاد نہ کیا تھا۔ سوری، میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گیا۔ وہ کیا ہے نا کہ میرا پہلا تجربہ تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اب آہستہ آہستہ ایکسپرٹ ہو جاؤں گا۔ وہ ایک آنکھ دباتا دلکشی سے مسکرا کر بولا، جبکہ اس کی حرکت نے تائشہ کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ شرم سے اسے نظریں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ کسی مرد نے اتنے قریب سے پہلی بار چھوا تھا۔ اب کھانا ملے گا یا اسی پر گزارا کروں؟ وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب آیا۔ میں کچھ بنا کے لاتی ہوں، تائشہ فوراً اسے دور ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں کچھ بنا لاؤ، لیکن ذائقہ یہ بھی برا نہیں ہے، وہ اس کے لبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ تائشہ اس کے انداز سے گھبراتی فوراً ہی باہر نکل گئی۔ چھچھورا آدمی۔ تائشہ باہر آتی اپنے سانسوں کا تناسب ٹھیک کرتے ہوئے اسے خطاب سے نوازتے ہوئے بولی۔ دل تو کر رہا تھا کہ تھوڑا سا زہر ہی ملا دے اس کھانے میں، جو حرکت جنید نے اس کے ساتھ کی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، مطلب وہ تو اسے سچ میں ہی اپنی بیوی ماننے لگا تھا، لیکن تائشہ کا ایک ملازم کے ساتھ ساری زندگی وہ گزارا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ جنید کو جان سے مار ڈالے، جو مقدم کو اپنے ساتھ یہاں لے کے آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی حویلی کی واپسی کے راستے بند کر دیے تھے۔ اب حویلی میں اسے کوئی قبول نہیں کرنے والا تھا، اور جنید کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ایک کمرے میں وہ ہرگز نہیں رہ سکتی تھی۔ چھچھورا آدمی ضرورت سے زیادہ ہی چھچھورا ہے۔ اس کے لیے کھانا بناتے ہوئے تائشہ مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے کیسے جان چھڑائے،
جبکہ وہ تو صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ آج کی رات وہ اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے والا ہے۔ یا اللہ میں کیا کروں، مجھے بچا لے۔ تائشہ نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھا، پھر جا کر بیڈ روم کے اندر دیکھا۔ جنید بیڈ پہ لیٹا اس کے موبائل پر نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ یا اللہ میرا موبائل اس شخص کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اس نے سوچا کہ پہلے اندر جا کر جنید سے اپنا موبائل چھین لے، لیکن پھر اسے تھوڑی دیر پہلے والی حرکت یاد آ گئی، اور ویسے بھی وہ ملک کے ساتھ رابطے میں تھی، یہ بات تو وہ جان ہی چکا تھا۔ اس سے چھپانے والا کچھ بھی اس کے موبائل میں موجود نہ تھا، اسی لیے کمرے میں جانے کا رسک نہ لیتے ہوئے وہ واپس کچن میں آ گئی۔ کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اسے کسی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ چھوٹا سا کچن اسے کافی پسند آیا تھا اور کھانا بنانے میں وہ شروع سے ہی ماہر تھی، لیکن جنید کے لیے کچھ بھی بنانا اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ باہر نکل ملک، وہ غصے سے آگ بگولا ملک کی حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ باہر نکل میں کہتا ہوں، چپ کے وار کرتا ہے بزدل، سامنے آ، اگر اتنا ہی جگر والا ہے تو سامنے سے وار کر، گھٹیا آدمی۔ کیوں شور ڈال رہے ہو لڑکے؟ کیا تمہارے بڑوں نے تمہیں اپنے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ اماں سائیں ملازمہ کے سہارے باہر آ کر غصے سے پوچھنے لگیں، اس سے پہلے وہ مقدم سے کبھی نہ ملی تھیں۔ یہ میرے بڑوں کی سکھائی ہوئی تمیز ہی ہے کہ ابھی تک میں اس گھر کے باہر کھڑا ہوں، ورنہ مجھ سے میری زندگی چھیننے کا سوچنے والوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آگ لگا دوں تو میرا نام مقدم شاہ نہیں۔ وہ اس خاتون کے سامنے اپنی آواز اور بدتمیزانہ لہجے پر کنٹرول کر گیا تھا، جبکہ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں اور خطرناک انداز دیکھ کر سامنے کھڑی عورت بھی گھبرا گئی تھی۔ تم میری حوریہ کے شوہر مقدم ہو؟ انہوں نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ملک سے ملنا ہے، اسے کہیں باہر آئیں، اس نے مجھ پر حملہ کروایا ہے، مجھ سے میری حوریہ کو الگ کرنے کے لیے، مجھ سے میرے جینے کی وجہ چھیننے کے لیے۔ باہر نکالیں اسے، آج میں اسے موت کے گھاٹ نہ اتار دوں تو میں قاسم شاہ سائیں کا پوتا نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے حویلی کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فی الحال یہاں نہیں ہے مقدم۔ خدیجہ جاؤ، یہاں کھڑی کیا ہو؟ حویلی کا داماد پہلی بار یہاں آیا ہے، اس کی خاطر تواضع کا کچھ انتظام کرو۔ وہ اس کے لہجے اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے محبت سے بولی۔ وہ اس خاندان کی اکلوتی وارث کا شوہر تھا۔ کوئی ضرورت نہیں اس دکھاوے کی، اپنے بیٹے کو بتا دیجیے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے میری حوریہ کو چھین نہیں سکتی۔ اس بار میں اسے معاف کر رہا ہوں، صرف یہ سوچ کے کہ میری حوریہ کا باپ ہے، لیکن اس کے بعد اگر اس نے دوبارہ یہ حرکت کی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے پلٹا جب اماں نے اسے پکارا۔ تمہارا اندازہ بتا رہا ہے کہ میری پوتی تمہارے لیے بہت اہم ہے، لیکن دیکھو نا میری قسمت، میں تو جانتی تک نہیں کہ وہ کیسے دکھتی ہے۔ احسن نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اہانہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور اس کی بات کے ساتھ اپنے پوتے پوتیوں سے کھیلنے کی خواہش میرے اندر ہی ختم ہو گئی۔ یہ مرد اپنی خاندانی دشمنی میں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عورت بھی جذبات رکھتی ہے؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے سخت فیصلے عورت کو اندر ہی اندر توڑ دیتے ہیں؟ وہ بکھر جاتی ہے لیکن آواز نہیں اٹھاتی، یہ سوچ کر کہ کہیں اس کے خاندان کے انا پرست مردوں کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، اور وہ عمر بھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے روب اور غصے سے ڈر کر وہ اپنی خواہشیں مار دیتی ہے اور اس کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ خواہشیں اور خوشیاں چھین کر عورت اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھی بیٹی تو بن جاتی ہے، لیکن اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہ ساری باتیں کس کے سامنے کر رہی ہوں؟ تم بھی تو انہی مردوں میں سے ہو، انا پرست، سخت جاگیر، جو اپنی انا کے لیے کچھ بھی کر جائے گا، لیکن اپنی جان سے پیاری بیوی سے کبھی یہ نہیں پوچھے گا کیا تمہارے اندر تمہارے باپ، تمہاری دادی سے ملنے کی خواہش ہے؟ ارے نہیں مقدم شاہ، تم نہیں پوچھو گے کیونکہ تم قاسم شاہ کے پوتے ہو، حوریہ مقدم شاہ کے شوہر ہو، لیکن اس کے دل کا حال پوچھنے والے ساتھی اس کے دوست نہیں۔ تمہارا پیغام میں اپنے بیٹے کو دے دوں گی، بس میرا پیار میری پوتی کو دے دینا۔ وہ اپنے چہرے پر اپنی چادر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، جبکہ ان کی باتیں سننے کے بعد مقدم زیادہ دیر وہاں نہیں رکا تھا۔ وہ کھانے کا بتانے کے لیے کمرے میں آئی تو جنید گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ کل سارا دن کام پر لگا رہا، اسی لیے شاید وہ سو گیا تھا۔ تائشہ کو تو اس کی نیند سے کافی خوشی ملی تھی۔ اس نے اپنا فون ڈھونڈنا چاہا تو وہ بیڈ پر جنید کے نیچے تھا۔ اسے جگانے سے بہتر تھا کہ موبائل نہ لے کے شکر کا کلمہ پڑھتی وہ وہاں سے باہر آ گئی۔ سنا تھا جس گھر میں عورتیں نہیں ہوتی وہ گند سے بھرا ہوا، ہر طرف کچرا وغیرہ ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں جنید شاید صفائی پسند تھا۔ اس کا گھر صاف ستھرا اور کھلا تھا۔ گھر میں 4 کمرے تھے اور ایک کچن، بیڈ روم اور میٹنگ روم کے علاوہ اس نے اور کوئی کمرہ نہ دیکھا تھا۔ اب سوچا کیوں نہ اس کا گھر ہی دیکھ لے۔
وہ اس کے گھر کی طرف نظر ثانی کرنے لگی۔ اس میں ایک اور بیڈ روم موجود تھا۔ اسے جان کر خوشی ہوئی، مطلب سونے کے لیے جنید کی منتیں کرنے کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ رات کو اسی کمرے کو لاک کر کے سونے کا ارادہ رکھتی تھی، جبکہ آخری کمرے میں بہت ساری چرپائیاں بچھائی گئی تھیں۔ سکون سے کھانا کھا کر وہ اس کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے اچھے سے لاک کر دیا۔ جنید خان، تم ساری زندگی میرے ساتھ کے لیے ترستے ہی رہو گے، کیونکہ میرا تمہارے جیسے ملازم کے ساتھ ساری زندگی رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی اور آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ مقدم گھر واپس آیا تو کافی پریشان تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر حور کمرے میں آ گئی، جبکہ نازیہ بھی اس کی پریشانی نوٹ کر لی تھی۔ لیکن جس دن سے مقدم کو سب کچھ پتہ چلا تھا، نازیہ کو مخاطب کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ روز صبح اور شام اس کے کمرے میں آتا اور نازیہ ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے دعائیں دیتی اور وہ واپس اپنے کمرے میں آ جاتا۔ اس نے حور کے ساتھ دکھاوے سے منع کر دیا تھا۔ مقدم نے کہا تھا کہ حوریہ کے لیے صرف مقدم کا پیار ہی کافی ہے، اور اس دن کے بعد نازیہ نے حوریہ سے بالکل ہی بات کرنا چھوڑ دیا۔ دھڑکن تو آج صبح سے ہی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تھی، جبکہ سویرا کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ احمد شاہ دادا سائیں کے کمرے میں تھے اور کردم ابھی واپس نہ آیا تھا، جبکہ رضوانہ نے کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہو گئی، مقدم کی پریشانی نازیہ نے سوچتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں ابھی حوریہ اندر گئی تھی۔ حوریہ کب سے اس کی اس پریشانی کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حوریہ سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس وقت میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جبکہ حوریہ کا اس کا اکیلا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ کب سے اس کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہ رہی تھی۔ مقدم کے غصے سے بھی ڈر لگتا تھا، اسی لیے اب پوچھنے کے بجائے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی، شاید اس کا غصہ کم ہو تو وہ اسے اپنے آپ ہی ساری بات بتا دے۔ لیکن کافی دیر کے بعد مقدم نے کچھ بھی نہ کہا بلکہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ مقدم سائیں، ایسا کیسے چلے گا اگر آپ مجھے کچھ بتائیں گے ہی نہیں تو؟ حوریہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ حوریہ، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کہتے ہوئے اب اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جب حوریہ دوسری طرف سے آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ گئی۔ میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے، وہ اس کا ہاتھ اٹھا کر اسی کے انداز میں کہنے لگی۔ حوریہ، مقدم نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ میلا جانو اتنا پریشان ہے کہ اپنی جان پر غصہ کرے گا؟ وہ ابھی بھی وہی انداز اپنائے ہوئے تھی۔ حوریہ، میں نے کہا اس وقت میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا لہجہ اس بار نرم تھا۔ لیکن مقدم شاہ کے دل کا قرار تو ان سے بات کرنا چاہتا ہے، بلکہ صرف بات ہی نہیں کرنا چاہتا بلکہ ان کی پریشانی کی وجہ بھی جاننا چاہتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، اور اس بار مقدم کا غصہ جواب دے گیا۔ حوریہ، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں کوئی میرے بارے میں کچھ کہے گا تو کیا تم اس کی بات مان لو گی؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا نرمی سے بولا۔ اگر اچھی بات ہوگی تو مان لوں گی، اگر بری ہوئی تو ایک رکھ کے لگاؤں گی اس کے گال پر اور کہوں گی خبردار جو میرے مقدم سائیں کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولا۔ وہ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکاتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کیا تم اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہو؟ اچانک سوال پہ حوریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی مقدم سائیں، اور آج کے بعد اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے نظر چرا گئی اور اپنی دادی سے اس سوال پر وہ پھر سے دیکھنے لگی۔ میری کوئی دادی بھی ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ تمہاری دادی ہیں حوریہ، اور وہ آج مجھ سے ملی تھیں، تمہیں بہت سارا پیار دے رہی تھیں۔ کیا وہ بھی میرے باپ جیسی ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ نہیں حور، وہ ایک بہت اچھی اور نیک عورت ہے۔ مقدم نے دل سے اس عورت کی تعریف کی تھی، ان کی تعریف تو دادا سائیں بھی اکثر کیا کرتے تھے۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ وہ حسرت بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ میں ملاؤں گا تمہیں ان سے، وعدہ کرنے والے انداز میں بولا تو حوریہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ جنید کی آنکھ کھلی تو تائشہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا اور مین گیٹ کی طرف دیکھا جو اندر سے لاک تھا، مطلب کہ وہ گھر کے اندر ہی تھی، لیکن کہاں؟ نہ بیڈ روم میں تھی اور نہ ہی کچن میں۔ کچن میں آیا تو کھانا تیار تھا، اسے دیکھ کر خوشی ہوئی، پھر باہر آ کر اسے تلاش کرنے لگا، جب دیکھا کہ تائشہ گھر کے دوسرے بیڈ روم میں خود کو لاک کیے بیٹھی ہے۔ میری معصوم بیوی، یقیناً یہ چالاکی تم نے آج رات مجھ سے بچنے کے لیے کی ہوگی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنا حق تو میں تم سے وصول کر کے رہوں گا۔ اس نے تائشہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تائشہ، باہر آ کر کھانا کھا لو، اس نے حکم دیا تھا۔ میں کھا چکی ہوں اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں کھانے پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ جاؤ، جا کر کھانا کھا کر سو جاؤ، انتہائی بدتمیز انداز میں کہتی اس نے ایک بار دروازے کا لاک دیکھا تھا، کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائے۔
بہت اچھی بات ہے، ویسے بھی بھوکے پیٹ ساری رات کیسے جاگو گی؟ وہ شرارتی انداز میں کہتا کچن میں آیا اور اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگا، جبکہ اس کی بات پر اندر ہی اندر گھبراتی تائشہ کو 10ویں بار اپنے کمرے کا لاک چیک کر چکی تھی۔ وہ شہر گیا ہوا تھا۔ جنید نے اسے فون پر بتایا تھا کہ مقدم سائی نے تائشہ کی ساری باتیں سن لی ہیں اور اس کا رابطہ ملک سے رہا ہے اور غصے میں اپنے گھر جا چکا ہے۔ کردم کو ڈر تھا کہ کہیں وہ غصے میں کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے، اسی لیے جب اس نے حویلی فون کیا تو پتہ چلا کہ مقدم گھر آ چکا ہے، جس کے بعد وہ تھوڑا بے فکر ہو کر خود ہی شہر آ گیا۔ اسے یہ جان کر بہت حیرانگی ہوئی تھی کہ اس پر حملہ کروانے والوں میں تائشہ بھی شامل تھی، لیکن پھر وہ اپنی عزت پر رسک لے سکتی تھی تو یہ کیا چیز تھی؟ کام ختم کر کے جب وہ شہر سے واپس گاؤں کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس کی نظر ایک گفٹ شاپ پر گئی۔ وہ جب بھی شہر آتا حوریہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور خریدتا تھا، اور اس بار بھی اس نے اسے گفٹ دینے کے لیے ایک بہت خوبصورت گولڈ پین خریدا تھا۔ پھر پازیب کے جوڑے پر نظر پڑتے ہی اسے دھڑکن کی یاد آئی تھی۔ دھڑکن سائیں، ایک گفٹ تمہارے لیے بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ پازیب کا جوڑا پیک کروایا تھا۔ دھڑکن، بس بہت ہو گیا، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جو اس طرح سے صبح سے خود کو کمرے میں لاک کر کے بیٹھی ہو۔ باہر نکلو بیٹا، یہ نادانی مت کرو۔ احمد شاہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولے۔ وہ اسے منانا نہیں بلکہ اسے سمجھانا چاہتے تھے کہ دھڑکن کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن شاید ان کے واپس جانے کے فیصلے نے دھڑکن کو بہت اداس کر دیا تھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں کیا کروں؟ آپ تو جا رہے ہو نا، پھر یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے، میں رہ لوں گی آپ کے بغیر۔ لیکن مسٹر بابا سائیں، اپنا گھر چھوڑ کے کوئی نہیں جاتا، سمجھے؟ وہ ہتھیلی سے اپنے گال رگڑتے ہوئے بولی۔ کردم ابھی واپس آیا ہے اور اپنے کمرے کے باہر احمد شاہ کو کھڑا دیکھ کر اور اندر سے آتی دھڑکن کی آواز نے وہ ایک ہی پل میں سمجھ چکا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کردم سائیں، اب تم ہی سمجھاؤ اسے، میری تو کوئی بات نہیں سن رہی۔ صبح سے خود کو کمرے میں لاک کر کے رکھا ہے، یہاں تک کہ صبح سے کچھ کھا پی بھی نہیں رہی۔ وہ تو شکر ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ملازمہ کھانا دینے آئی تو اس نے لے لیا، مطلب کہ ناراضگی صرف احمد شاہ سے تھی، کھانے سے نہیں۔ وہ ان کی بات پہ مسکرایا۔ چاچو سائیں، آپ جائیں، آرام کریں، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ کردم نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے بھیجا۔ دھڑکن، دروازہ کھولو، کردم نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ مسٹر بابا سائیں آپ کے پاس ہیں تو میں دروازہ نہیں کھول رہی، اونچی آواز میں احمد شاہ کو سنانے والے انداز میں وہ بولی۔ ناراضگی میں بابا سائیں اکثر مسٹر بابا سائیں ہو جایا کرتے تھے۔ نہیں دھڑکن، مسٹر بابا سائیں یہاں سے جا چکے ہیں، اس وقت صرف آپ کے مسٹر ہسبینڈ سائیں یہاں کھڑے ہیں۔ کردم نے اسی کے انداز میں کہا تو وہ اٹھ کر دروازہ کھول چکی تھی۔ یہاں تک آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور ویڈیو کو لائک کیے بنا بالکل بھی بیک نہیں ہونا آپ نے۔ کل نیو ایپیسوڈ دوں گی آپ کو۔ اسٹے کنیکٹڈ۔ اللہ حافظ۔